آج بھی وقت ہے لوگوں، قدر کرو اپنی، خود قدر کرو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ ادھر جو مسلمان ہیں فقط دعا سے کام نہیں چلے گا، ان کے لیے تھوڑا سا اتنا بھی کرنا ہوگا، یہاں سے تھوڑا مدد کا سامان لے کر جاؤ، تھوڑی دواؤں کا ایک وفد تیار کر کے دوائیں خریدی جائیں، چند پیسے تھوڑے کپڑے ان کے لیے خریدے جائیں اور جا کر ایمبیسی کے اندر دیے جائیں، ایمبیسی میں دے کر کہا جائے ہمارے بھائیوں کے لیے یہ مدد کا سامان ہے، اس کو پہنچایا جائے، آج ہماری ضرورت ہے ان کو، آج وہ ہماری طرف نظریں لگائے دیکھ رہے ہیں، آج دنیا کی طرف ان کی نگاہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگو اپنے آپ کو ذرا غور کرو، آج ماحول کو دیکھو، آج ہندوستان کے اندر ہم حق بولنے کو تیار نہیں، مگر ہندوستان کے حالات یہ ہے۔ آج ہی میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا، ایک ٹیم تیار ہوئی، دلی اسرائیل کی ایمبیسی پہ پہنچ گئی اور وہ کہنے لگے اسرائیل ایمبیسی میں جا کر کہ ہمیں ویزا دے دو، کہا کس لیے ویزا مانگتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں اسرائیل کا ویزا دو تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف جا کر لڑیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو جا کر اسرائیل کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر غازہ میں جا کر مسلمانوں کو مارے۔ یہ مینٹلٹی ہے اس ملک کے اندر، یہ سوچ ہے اس ملک کے اندر، انہیں انصاف دکھائی نہیں دیتا، انہیں حق نظر نہیں آتا ہے، فقط نفرت ہی نفرت ہے میرے عزیزو، فقط نفرت ہی نفرت، عداوت ہی عداوت ہے۔ مگر اتنا یاد رکھنا، ساری دنیا مل کر کوشش کر لے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم نے خود کو بہتر بنا لیا، یہ ساری دنیا کوشش کر لے، نہ کل دنیا نے اسلام کو مٹایا تھا، نہ کل مسلمان مٹا تھا، نہ آج کوئی مٹا سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی مٹا پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت بزم ایصال ثواب مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اب یہ چاہے ایمبیسی پر ایک وفد جائے، ایک ٹیم جائے یا سینکڑوں ٹیمیں چلی جائیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں، تم تو کیڑے مکوڑوں کو ختم نہیں کر سکتے، پھر ہمیں کیسے مٹا سکتے ہو؟ بڑے بڑے طاقتور آئے دنیا میں، بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا میں، ایسے ایسے بادشاہ بھی تاریخ نے دیکھے کہ اکیلا پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ نمرود، پوری دنیا پر، پوری روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے ہوئے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ کتنے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ 4 بادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، 2 مومن 2 کافر، 4 میں 2 مومن 2 ایمان والے 2 کافر 2 غیر مسلم۔ ایک تو اللہ کے پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی، اتنی وسیع و عریض اللہ نے آپ کو حکومت عطا کی، آپ کی سلطنت کا یہ عالم روئے زمین پر آپ کا حکم چلتا ہے، ساری زمین پر آپ کی حکومت، آپ ہوا پر بھی حکومت کرتے ہیں، جنات پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے، پرندوں پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے۔ آگے بڑھو، دوسرا نام حضرت سکندر ذوالقرنین، انہوں نے بھی پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، پوری کائنات پر حکومت کی ہے۔ یہ 2 صاحب ایمان گزرے، ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، دوسرے ایک نیک شخص اللہ والے گزرے ہیں، حضرت سکندر ذوالقرنین۔ مگر آگے بڑھو میرے عزیزو، 2 کافر میں نے بتایا، ایک کافر کا نام ہے نمرود، جس نے پوری زمین پر، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اکیلے نے پوری کائنات پہ حکومت کی، نمرود ہے۔ اور دوسرے کا نام ہے بخت نصر، بادشاہ بخت نصر نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ یہ 4 ہو گئے، مگر ایک اور آئیں گے، وہ بھی ساری روئے زمین پر
پر حکومت کریں گے ان کی حکومت کائنات پر ہوگی۔ اے لوگوں وہ قرب قیامت آئیں گے، وہ میرے آقا کی اولاد جناب حضرت امام مہدی ہوں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ نمرود نے پوری دنیا پہ حکومت کی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں تھا، اللہ کو پکارنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے کس کو بھیجا؟ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو چنا۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم پوری کائنات میں اللہ کا نام لینے والے، پروردگار کو یاد کرنے والے، پروردگار کا ذکر کرنے والے، اللہ کی صمدیت کا اعلان کرنے والے، پوری روئے زمین پر اکیلے حضرت ابراہیم۔ مگر نمرود نے کیا کیا؟ اکیلے حضرت ابراہیم ہے، اس نے سوچا ایک ہی تو ہے، یوں ختم کر دوں گا، سزا دوں گا، مٹا دوں گا۔ وہ چاہتا تھا ابراہیم کو ختم کر دوں گا۔ اتنا بڑا طاقتور بادشاہ اللہ کے پیغمبر کو مٹانے چلا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ختم کرنے کا ارادہ لے کر چلا، کہتا تھا ایک ہی تو ہے، ختم کر دوں گا، کہتا تھا ایک ہی تو ہے، مٹا دوں گا، مگر نہیں جانتا تھا، نادان تھا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت مٹا نہیں پایا، نتیجہ یہ نکلا کہ خود مٹ گیا۔ اس جیسے جانے کتنے آئے، فرعون آیا، خود مٹ گیا۔ اور کیسے مٹا نمرود؟ کوئی بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑی، بم بارود ہتھیار کی ضرورت نہیں، اللہ نے اوقات بھی دکھا دی۔ ایک مچھر، بولو، وہ بھی مکمل نہیں، لنگڑا مچھر، ایک مچھر اللہ نے وہ بھی لنگڑا بھیجا، مکمل نہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، اللہ نے اوقات بتا دی، تیری اوقات اتنی ہے، ایک لنگڑا مچھر بھیجوں گا، وہی تیرا کام تمام کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ تم اب سمجھ میں آئے گا دنیا مچھر سے اتنا پریشان ہے کیوں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ مچھر وہ اللہ کی مخلوق ہے، کہ اگر اللہ کا حکم ہو جائے، کیونکہ رب کی منشا ہی تو تھی مٹانا ہے، یہ میرے خدا کی شان ہے، اگر خدا مٹانے پہ آئے، مارنے پہ آئے تو ایک مچھر سے مار دیتا ہے، مارنے پہ آئے تو اللہ ایک مچھر سے مار دیتا ہے، اور پروردگار بچانے پہ آئے تو ایک مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت تو اللہ نے ایک مچھر بھیج دیا، چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ چاند چمکتا ہے نا، 14ویں رات کا چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا چہرہ تو 14ویں کے چاند جیسا ہے، بے شک۔ مثال دیتے ہیں، مگر میرے عزیزو 14ویں کا چاند ہو، ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا، ابر کا ٹکڑا آتا ہے، چاند کے آگے آیا، پورے چاند کو اس نے کالا کر دیا، چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جگنو دیکھیں آپ لوگوں نے؟ ارے بولو بھیا، دیکھیں؟ دیکھو ماشاءاللہ چچا کہہ رہے ہیں دیکھیں، اور تم نہیں کہہ رہے، جوان جوان پٹھے جتنے بیٹھے ہو، اتنا سا کیڑا، ذرا سا جگنو، لائٹ جلتی ہے بند ہوتی ہے،
جلتی ہے بند ہوتی ہے، جلتی ہے بند ہوتی ہے. تم نے لائٹ کا پروسیس نہیں دیکھا، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، انہیں جلانے کے لیے ایک لمبا تار چاہیے. پاور ہاؤس سے بجلی چلے گی، پاور پلانٹ سے نکلے گی پاور ہاؤس میں کنورٹ ہو کے آگے چلے گی، کنورٹ ہوتی جائے گی، پھر آپ کے میرے گھر تک اس کو پہنچانے کے لیے پیچھے لمبا پروسیس ہے. بجلی تیار ہوئی، آگے بڑھی، کرنٹ کو ہلکا کیا جانے لگا، کنورٹ کیا جانے لگا، 11,000 کو 440 وولٹ پر لایا گیا، اور بھی ہلکا کر کے تمہارے میرے گھر تک پہنچایا گیا. پھر جا کر ایک بلب جلتا ہے، ایک لائٹ جلتی ہے. اے لوگو، اس طرح سے لائٹ جلتی ہے. مگر اللہ کی شان تو دیکھو، پروردگار کی قدرت تو دیکھو. اس نے ذرا سے کیڑے سے اجالا کروا دیا، ذرا سے کیڑے میں لائٹ لگا دی. سوچو تو ذرا، اب اسی کے اندر بجلی کی تمام چیزیں. اللہ کی قدرت پہ غور تو کرو. پاور ہاؤس بھی اسی کے اندر، بجلی کے کھمبے بھی اسی کے اندر، سارے تار بھی اسی کے اندر. لیکن پکڑو یوں ذرا سمجھ لو، ختم. یہ اللہ کی تو شان ہے. چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا. جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غارے سور میں جالا کرا دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مارنے پہ آئے تو مچھر سے مار دے، بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے بچا لے. مارا تو اللہ نے لنگڑے مچھر سے مار دیا. لنگڑا مچھر ناک کے راستے دماغ میں پہنچا، دماغ کھانے لگا. یہ مچھر کی طاقت اللہ نے بتا دی کہ سنو سنو، جتنی بھی تمہیں طاقت مل جائے، جتنا بھی مال مل جائے، اقتدار مل جائے، پردھان بن جاؤ یا ودھایک بن جاؤ، مگر اتنا یاد رکھنا، نمرود جیسا بادشاہ ایک مچھر کو جھیل نہیں پایا. یہ جو اللہ معاف کرے، ذرا ذرا سی پردھنیے جو اچھل اچھل کے گاؤں میں پارٹی بندی کروا رہے ہیں. یہ میری بات دیکھو، بری لگے بھلے لگے، مگر یہ جو پردھان لوگ ہیں نا، یہی گاؤں میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں. کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان میں، مگر انہوں نے پارٹیاں بنائیں، اس پردھان کی یہ پارٹی، اس پردھان کی وہ پارٹی، اور مسجد میں چل رہی ہے جنگ اور گاؤں میں ہو رہا جھگڑا. اے پردھانوں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو. الیکشن لڑو، پردھان بنو، ترقی کرو، مگر صرف حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. بے شک سبحان اللہ. یہ مسئلہ سارا حرام کا ہے. حرام اگر منہ کو نہیں لگے گا تو انسان اتنی زیادہ شدت سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دے گا. مگر وہ جو پتا ہو نا کہ کالونیاں آئیں گی، سب کھائیں گے، لیٹرینیں آئیں گی گاؤں میں بننے کے لیے، اس کا بھی پیسہ ہم کھا جائیں گے، رستے آئیں گے ہم کھا جائیں گے، جو آئے گا سب کھائیں گے، بغیر سوچے سمجھے کھائیں گے. اس لالچ میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور جو ساتھ والے ہوں نا دو چار، کسی کو کوٹے کا لالچ ہے، وہ آگ لگائے پھر رہا پورے گاؤں میں. وہاں پردھان جی ہوتا ایسے کہہ رہا تھا، پردھان کہہ رہا اچھا، ابھی رک، ابھی ایسا کو فون لگاتا ہوں، اس کا دماغ ٹھیک کرواؤں. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، خدا کا خوف کرو. اسی راجنیتی، اسی گندی سیاست، حرام حلال کے چکر میں کتنے مظلوم مسلمان جیلوں میں پڑے ہیں. کس نے بھیجا انہیں جیلوں کے اندر؟ خود ہم نے بھیجا. کس نے انہیں قید خانوں میں بند کروایا؟ ہم نے کروایا. یار عجیب تماشا ہے، کسی پہ 76 لگوا دی، کسی پہ 307 لگوا دی. 76 کی تو سمجھو باڑھ آ گئی ہے،
جدھر دیکھو لگ رہی ہے 76، جی کوئی بھی لگوا دے. اور یہ جتنے نیتا ہیں نا یہی کر رہے ہیں ڈرامے بازی، سمجھ رہے ہو. اللہ تعالی نے ذرا سا نواز دیا، پردھان بنا دیا، اوقات بھول گئے، گاؤں میں جھگڑا کرا دیا. کہنے لگے جھگڑا نہیں ہوگا تو ہماری سیاست کیسے چلے گی، اللہ ہمیں ووٹ کیسے ملیں گے. ووٹ لینا ہے تو سیاست کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا. تم نے قوم کا سودا کر دیا تھوڑے سے لالچ کے لیے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے. اس نے راشن کا کوٹا پانے کے لیے چغلیاں کی. ادھر راشن کا کوٹا تو مل گیا مگر مال حرام کھانے والے، اپنے بچوں کو بھی کھلانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، حساب بھی دینا ہے. یہ بات دماغ سے نکل جاتی ہے. اللہ نے نوازا ہے تو یاد رکھنا، اس بات کو کبھی نہ بھولنا. وہ خدا سپر پاور ہے، بڑی طاقت والا ہے، اس کی شان یہ ہے وہ عزت دیتا ہے، وہ وقار دیتا ہے تو اتنی بلندیاں عطا کر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان سے بھی باہر کی چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ جب ذلیل کرنے پہ آ جائے تو بڑی بڑی شان والے لوگ جن کی دنیا تعظیم کرتی ہو اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے، اللہ انہیں رسوا کر دیتا ہے. یاد رکھنا پروردگار نے اگر نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اور اپنی قوم کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، اپنی قوم کا کبھی سودا نہ کرنا. خدا کے لیے یاد رکھنا کوئی مظلوم ایسا نہ ہو جو تمہاری وجہ سے ظلم کا نشانہ بن گیا ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کا کوئی بچہ تمہاری وجہ سے جیل میں چلا گیا ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کا شوہر تمہاری وجہ سے جھگڑے میں مارا گیا ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کا گھر تباہ ہو گیا ہو، جس کے گھر کے اندر اجالا نہیں بلکہ اندھیرا ہو گیا ہو. یاد رکھنا اپنی زندگی میں اتنا خیال رکھ کے چلنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ تعالی نے نمرود جیسوں کو اوقات یاد دلا دی، شداد جیسوں کو اوقات یاد دلا دی، فرعون جیسوں کو اللہ نے اوقات یاد دلا دی، بڑی طاقت، بڑی حکومت، بڑی سلطنت، مگر کیا ہوا؟ وہ قارون جسے اپنے خزانے پہ ناز تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا، اور اس نے حضرت موسیٰ پر ہی تہمت لگا دی، الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس ظالم نے میری بات بھی نہیں مانی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے اور مولا مجھ پہ الزام بھی لگاتا ہے. اللہ کا عذاب آ گیا. کیا عذاب آیا؟ سارے خزانے کے ساتھ میں، ساری دولت کے ساتھ میں اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بزم ایصال ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زمین میں دھسا دیا اللہ نے ساری دولت کے ساتھ، اور فرمایا گیا قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا، اندر جاتے ہی رہے گا، جاتے ہی رہے گا. تو اللہ نے ایک مچھر بھیجا. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا 2-3 دن پہلے، تو وہاں اناؤنسمنٹ ہو رہے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مچھر سے بچو، ڈینگو ہو جائے گا. اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مچھر سے بچنے کے 3 طریقے ہیں. آپ بھی جاؤ گے نا اگر ادھر، آپ کو میٹرو میں اور جگہ جگہ پہ ایئرپورٹ علاقے میں سب میں یہ اناؤنسمنٹ ملیں گے. ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں مچھر سے بچو ورنہ ڈینگو ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں 3 طریقے ہیں مچھر سے بچنے. اے بھیا آرام سے پلا دیتے چائے، آرام سے بالکل سکون سے پلا دو، بات مت کرو کسی سے، سمجھ رہے ہو؟ صبح کو کریو خوب طبیعت سے باتیں، سب سے رشتہ داری ہیں، دوستی محبت. اللہ تمہیں سلامت رکھے. زور سے بولو سبحان اللہ.
تو ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مچھر سے بچو، 3 طریقے بتائے میٹرو میں، کہہ رہے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ مچھر کو پیدا ہی مت ہونے دو۔ ہم نے کہا تمہاری اوقات کیا، اللہ جسے پیدا کرے تم اس کی پیداوار نہیں روک سکتے۔ بے شک سبحان یہ ہم سے بھی تو کہتے تھے بچے پیدا مت کرو، بچے پیدا مت کرو۔ ہم نے کہا پہلے مچھروں کی روک دو پھر ہم سے بات کرنا، بے شک پہلے مچھروں کی پیداوار روک دو پھر بعد میں ہم سے بات کرنا، پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی تو ہم کہہ دیں اگر کہ اللہ دیتا ہے تو تم مذاق بناتے ہو، لیکن مچھروں کے بارے میں ذرا اپنی رائے دو، انہیں کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی ہے اور اللہ کے سوا پیدا کرنے والا؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں مچھروں کو پیدا مت ہونے دو۔ اچھا جی دوسرا طریقہ، تو دوسرا طریقہ کہہ رہے ہیں کہ مچھروں سے بچو، پورے کپڑے پہنو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے کپڑے پہنو۔ اب سنو میری بات ذرا توجہ سے، ایئرپورٹ کا علاقہ جہاں پر ایک سے ایک ماڈرن آدمی آتا ہے، بے شک آدھے آدھے کپڑے پہننے والے سب سے زیادہ ایئرپورٹ پہ تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ آدھے آدھے کپڑے پہننے والے، اللہ نے اوقات یاد دلائی، تم آدھے آدھے کپڑوں میں بڑے مزے سے بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھومتے ہو، مگر یاد رکھنا اوقات اتنی ہے ایک مچھر ہی کافی ہے، تمہیں کپڑے بھی پورے پہنا دیے جائیں گے۔ کل تک تم ہمارے کپڑوں پہ بولتے تھے، تم ہمارے برقعوں کی بات کرتے تھے، ہماری بہنوں کے حجاب کی بات کرتے تھے، تم کل تک کپڑوں کے بارے میں بولتے تھے، کہتے تھے کپڑے پورے مت پہنو، کپڑے پورے مت پہنو، یہ ننگا رہنے کی باتیں کرنے والے، ایک مچھر آیا ڈینگو کا ڈر ستانے لگا، اب خود بھی کہتے ہیں پورا پہنیں گے اور سب سے کہہ رہے ہیں پورے کپڑے پہنو۔ ایک مچھر نے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی۔ بے شک سبحان اللہ ایک مچھر نے بتا دیا کہ پورے کپڑے پہننے ہیں یا ادھورے پہننے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ پورے کپڑے پہنو۔ تو یاد رکھنا میرے، اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اس دور کا مچھر، یہ مچھر واقعی خطرناک ہے، اس دور والا جو مچھر ہے، پہلے کا مچھر جو تھا نا وہ اور تھا، اس دور کا اور ہے، دور بدلتا ہے چیزیں بدلتی ہیں۔ اس دور کا مچھر منافق بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ کیسے؟ کس معاملے میں کہہ رہا ہوں میں؟ پہلے مچھر آتا تھا بولتا ہوا آتا تھا، پن کان پہ کہتا تھا خبردار میں آ گیا تیار ہو جاؤ۔ آدمی سو بھی رہا ہے نا تو پہلے آ کے اسے جگاتا تھا، اٹھ جا میں آ گیا۔ اور اب جو مچھر ہے منافق ہے، چپ چاپ آتا ہے، خاموش، آیا بیٹھا خون چوسا یہ گیا۔ یہ بالکل اسی طرح اسے ہوا لگ گئی، کیونکہ دور منافقت کا ہے، اسے بھی ہوا لگ گئی، مچھر کو بھی، کیونکہ دور منافقت کا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج تمہارے ہمارے درمیان منافق آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، چپ چاپ آتے ہیں، پہلے آتے تھے سمجھ میں آتا تھا، دیکھ کے پتہ لگتا تھا منافق آ گیا تو لوگ نکال دیا کرتے تھے، بھگا دیا کرتے تھے، منہ نہیں لگاتے تھے۔ اب جو منافق آتا ہے ایسا حلیہ بنا کے آتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے یہ منافق ہے، بالکل خاموش آتا ہے،
अपनापन दिखाता है, आराम से बैठता है, ईमान पे डाका मारता है, निकल जाता है। जैसे वो मच्छर चुपचाप खून चूस के निकलता है, ये वैसे ही ईमान पे हाथ मार के निकलता है। लोगों, मुनाफिकत की हवा चली है, जरा खुद को संभालने की जरूरत है, खुद भी संभलने की जरूरत है, और अपने आप से वाबस्ता मुंसलिक लोगों को भी संभालने की जरूरत है। वरना ये मुनाफिक नस्ल बड़ी खतरनाक है, ये मुनाफिक कौम बड़ी डेंजर होती है, इतनी खतरनाक है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, बता दिया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुनाफिक हैं, इनके लिए तो पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी अल्लाह ने। मुनाफिकीन इतनी खतरनाक कैटेगरी के लोग हैं। बहरहाल बात आगे निकल रही है, जल्दी समेट के बात को खत्म करते हैं। अल्लाह ताला ने एक लंगड़ा मच्छर पैदा कर दिया, नाक में घुसा, दिमाग खाने लगा। वो जो इसे सुबह शाम सलाम करते थे, जो इसके आगे झुका करते थे, अब वही लोग थे, अब वही इसके दरबारी थे, वही नौकर थे, वही चमचे थे जो इसको झुककर सलाम करते थे। अब वही नमरूद के सर पर जूतियां मारने लगे, वही नमरूद के सर पर तड़ातड़ जूतियां मारने लगे। ए लोगों, अल्लाह ने औकात याद दिला दी। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, इतना बड़ा ताकत वाला, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए उसका खात्मा कर दिया। तो मुझे बताओ, इजराइल की औकात क्या है, इसकी बिसात क्या है, इसकी बिसात और हैसियत क्या है। ये तो जमीन के जरा से खित्ते पर वो भी कब्जा करके हुकूमत कर रहा है। ये अपने अगर टैंक पे और अपनी जो है बारूदी ताकत पे इतराता हो तो इसे बता देते हैं, और दुनिया आज देख रही है, फलस्तीनी ही बता रहे हैं और बता के ऐलान दुनिया के सामने कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, इतनी बड़ी ताकतवर फौज है, दुनिया तमाशा देख रही है, कोई और होता तो झुक जाता, मगर ये कमजोर गरीब मुसलमान है जो झुकने को तैयार नहीं है, ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ईमान बंदे का आला दर्जे का होना चाहिए। यहाँ तो फकत मोबाइल हाथ में है, उसके सिवा कुछ नहीं, फकत मोबाइल हाथ में है। मोबाइल हाथ में बहुत रखा मगर इससे सीखा कुछ नहीं। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है मगर इससे सीखता कोई कुछ नहीं। आप सबको मालूम है, मोबाइल जब शुरू में आया तो इतना बड़ा था, खूब बड़ा था। काम क्या था उसका? एक ही काम था, उसमें और कुछ था ही नहीं, बस बात ही कर सकते थे उससे, कोई दूसरा काम था उसका? इतना बड़ा काम एक ही था, बस बात ही कर सकते थे उससे, और कुछ नहीं। वक्त गुजरता चला गया, वक्त आगे बढ़ा, डेवलपमेंट होता रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, मोबाइल धीरे 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 छोटा भी होता रहा, फीचर भी बढ़ते रहे, बटन वाले से टच स्क्रीन हो गया, वीडियो भी उसमें आप देखने लगे, यूट्यूब चलने लगा, फिल्में गाने सब आ गए, दुनिया की चीजें आ गईं। मगर इसका असली काम क्या था? बात कराना। वो असली काम इसके अंदर से कहीं नहीं गया। दसों बीसों चीजें इसके अंदर आई मगर असली काम कहीं नहीं गया, बल्कि उसको भी बढ़ाया गया। एक सिम पहले चलता था तो 2 सिम वाला बना दिया। यानी मोबाइल चाहे जितना डेवलप हो जाए, चाहे जितना एडवांस हो जाए, मगर उसका जो असल काम है उसको कभी नहीं भूलता है। उसका असल काम है बात कराना। 1000 फीचर हो मगर बात कराना असल काम है, उसको कभी नजरअंदाज नहीं करता, उसको कभी नहीं भूलता। लोगों, हम और आप अगर मोबाइल से इतना ही सीख ले, दुनिया के अंदर 1000
ہزار چیزیں ایجاد ہو جائے ہمارے آپ کے سامنے آ جائیں، ہم ساری چیزوں کو استعمال وقت کے حساب سے کرے، جائز طریقے سے کرے، مگر اپنا اصلی کام نہ بھولے۔ ہمارا اصلی کام ہے اپنے رب کے حضور سر جھکانا، اپنے پروردگار کو راضی کرنا اور تاجدار مدینہ کی محبت میں زندگی گزارنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم اپنا اصلی کام بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا بندو ذرا اپنی اوقات یاد رکھنا، منہا خلقناکم، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں زیادہ نہیں اچھلنا، زیادہ نہیں اترانا، اتراؤ گے تو یہ بھی یاد رکھو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں تمہیں ملا دیا جائے گا، اسی میں ملا دیا جائے گا۔ مٹی سے آئے مٹی میں گئے، مٹی میں مل گئے، جسم خاکی ہے مٹی میں ملے گا، جسم مٹی سے ہے۔ اور انسان کے وجود میں ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں روح، جان۔ جسم مٹی سے بنا ہے مگر روح مٹی سے نہیں بنی۔ یہی وجہ ہے کہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جسم فانی ہے، فنا ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے۔ تو روح ایک چیز، جسم دوسری چیز۔ جسم آرام مانگتا ہے، جسم آرام پسند ہوتا ہے، روح محنت کش ہوا کرتی ہے۔ روح کا فیصلہ الگ ہوتا ہے، جسم کا فیصلہ الگ ہوتا ہے۔ جسم کہتا ہے آرام کرو، روح کہتی ہے پروردگار کو راضی کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم کہتا ہے آرام کرو، روح کہتی ہے اپنے پروردگار کو راضی کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ سلام، ماشاءاللہ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے۔ مداح خیر الانام محترم عالم رضا صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کے آپ کلام سماعت کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ، محظوظ ہوں گے۔ پھر ان کے بعد میں سید صاحب کا خطاب ہوگا۔ اب میری تقریر جلدی جلدی ختم کروا دو اور میری طرف دیکھ کے محبت سے مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ایک فیصلہ جسم کا، ایک فیصلہ روح کا۔ جسم کہتا ہے آرام، روح کہتی ہے لے اللہ کا نام۔ جسم کا فیصلہ جس نے مانا نقصان میں گیا، روح کا فیصلہ جس نے مانا وہ فائدے میں گیا۔ تو جسم کا فیصلہ نہیں ماننا، اس لیے کہ جسم مٹی میں ملتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ جسم کا فیصلہ مانو گے مٹی میں مل جاؤ گے، اور اگر روح کا فیصلہ مان لیا تو روح باقی رہتی ہے۔ روح کا فیصلہ مان لو گے تو پھر مٹی میں نہیں ملو گے۔ وجود تو یقیناً مٹی میں ملے گا، مگر عزتیں وہ ملیں گی قبر میں بھی حشر میں بھی کہ اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ مگر ہم نے سمجھ لیا بالکل آسان اس کو، کہ بھئی بالکل آسان، سمپل ہے، بڑا آسان ہے مرنا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ایک ایکسیڈنٹ سڑک پہ ہوا، ایک آدمی ٹائر کے نیچے آ گیا، ادھر وہ ٹائر کے نیچے آیا، ادھر اس کا 30 سیکنڈ میں دم نکل گیا۔ ہم نے دیکھا بھئی ہو 30 سیکنڈ نہیں لگے مرنے میں، اللہ اکبر۔ ایک انسان گھر کے اندر بیمار پڑا ہے، چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، ایک چمچ پانی ڈالا، سانس باقی تھا، دوسرا چمچ جیسی لے کے آئے، سانس ختم، بندہ ختم۔ ہم نے سوچ لیا کتنا آسان ہے مرنا،
ادھر ایک چمچ پانی منہ میں ڈال کر دوسرا نہیں آتا کہ بندہ مر جاتا ہے. ہم نے سمجھ لیا بالکل ایزی ہے، بالکل آسان ہے مرنا. ایک چلنے والا راستے میں چل رہا ہے، ٹھوکر لگی گرا، 5 سیکنڈ میں دم نکل گیا. ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مرنا. دنیا میں ذرا سی تکلیف مصیبت آئی تو کہنے لگے بڑا پریشان ہوں زندگی سے، مر جاؤں تو سکون مل جائے. موت کو تم نے آسان سمجھ لیا، تم سوچتے ہو مر کے سکون ملتا ہے. نہیں نہیں، مر کے سکون اس وقت میں ملتا ہے جب ادھر زندگی اچھی گزار کے جاؤ گے، اور اگر خودکشی کر کے جاؤ گے، اگر ادھر برے اعمال کر کے جاؤ گے، یاد رکھنا مر کے کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے. آسان سمجھ لیا ہم نے مرنے کو، مگر سنو اللہ کے پیارے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اے لوگوں مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. فرمایا گیا معلوم کیا گیا کیا تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک زندہ بکری، اس بکری کو لے کر زندہ بکری کی کھال کو یوں کھینچ کر اتارا جائے. جیسے ہی اس کی کھال کو اتارا جائے گا، زندہ بکری کی کھال کو کھینچا جائے گا، جتنی تکلیف اس وقت میں اس کو ہوگی، فرمایا اس سے بھی زیادہ موت کے وقت میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی گرمی تھی، بارش آئی، اس کو نہیں دیکھ سکے، چادریں نکال لی، کہہ رہے ٹھنڈ لگ رہی ہے. ایک بارش، ذرا سے بارش کے چھینٹے، موسم بدلا، اسی کو نہیں دیکھ سکے. اے انسان اپنی اوقات کو سمجھ لے. گرمی زیادہ ہو جائے تو قمیص اتار کے، کرتا اتار کے کندھے پہ ٹانگ لیتا ہے. سردی زیادہ ہو جائے تو سمٹ کے چادروں میں، کمبلوں میں خود کو چھپا لیتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے موسم دیکھنے کی اوقات نہیں، اللہ کا عذاب دیکھنے کی بات کرتے ہیں. بارش ذرا سی زیادہ ہو جائے، باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا. عذاب کیسے دیکھیں گے؟ کہہ رہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جو گرمی نہ دیکھ سکیں، جو برسات نہ دیکھ سکیں، جو سردی نہ دیکھ سکیں، وہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے پروردگار، اے میرے مولا، اے رب لم یزل ولا یزال، مجھے اتنا بتا موت کے وقت میں تکلیف کتنی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کیسے سمجھو گے؟ عرض کیا مولا کسی مثال سے سمجھا دے. اللہ نے فرمایا ایک چولہے میں آگ جلاؤ، فرمایا اس کے اوپر ایک ہانڈی لا کر رکھو، اس ہانڈی میں ایک پرندہ رکھ دو، زندہ پرندہ اس ہانڈی میں رکھ دو اور اس کو اوپر سے بند کر دو. ادھر ہانڈی میں زندہ پرندہ ہے، اوپر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے، نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، آگ کی تپش اپنا کام کر رہی ہے. ادھر پرندے کی حالت کیا ہوگی؟ نہ اسے مرنے دیا جا رہا ہے، نہ اسے جینے دیا جا رہا ہے، نہ نکلنے دیا جا رہا ہے، نہ اسے فوراً مار کر ذبح کیا جا رہا ہے. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جتنی تکلیف اس پرندے کو ہوتی ہوگی کہ اسے نہ مرنے دیا جاتا ہے نہ اسے جینے دیا جاتا ہے، فرمایا اس سے بھی کہیں زیادہ موت کے وقت میں مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. سوچو تو ذرا، دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے،
وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔ بہت بہت دشوار، بہت مشکل مرحلہ ہے یہ۔ فرمایا گیا کہ موت کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے، بندہ تکلیف میں تو ہوتا ہے مگر چیخنے کی اجازت نہیں، درد بے انتہا ہے مگر چلانے کی اجازت نہیں، درد بے انتہا، تکلیف بے انتہا، مگر کسی سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے۔ ہائے 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 ہائے، درد بھی بلا کا ہے، تکلیف بھی بلا کی ہے، مگر کہہ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا۔ ہائے سوچو تو ذرا، اس کی ہڈیاں جیسے کہ ٹوٹ رہی ہوں، چکنا چور ہو رہی ہوں، اس کا پورا وجود جیسے کہ ٹوٹ رہا ہو، جسم سے روح نکل رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، مگر کہہ نہیں سکتا، رو نہیں سکتا، چیخ نہیں سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ اجازت ہی نہیں۔ تیاری کرو اس وقت کی، اپنے آپ کو تیار رکھو، موت کے وقت میں یہ تو تکلیف میں نے بتائی، مگر یاد رکھنا فرمایا گیا مرنا آسان بھی ہوتا ہے، آسان اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نافذ کردہ قوانین کو اپنا کر، حضور کی محبت دل میں بسا کر، حضور کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، اس کی موت کا انداز یہ ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے، اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ایسے بھی موت آتی ہے جیسے بال آٹے سے نکل جاتا ہے، ایسے بھی روح نکل جاتی ہے، مگر اس کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ کیسے تیار کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھنا یہی پیغام ہے، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی، مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔ زندگی اس قاعدے قرینے سے گزارو، حضور کی محبت دل میں بسا کے، اور اصل چیز ہے محبت۔ بندے کے دل میں محبت ہوتی ہے نا، وہ خود ہی اپنی زندگی ٹریک پہ لے آتا ہے۔ محبت اسے بہت کچھ دیتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ ملتا ہے محبت سے۔ کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا، کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا، کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا، زندگی بن گئی واقعی زندگی، زندگی بن گئی واقعی زندگی، جب سے ہم کو در مصطفیٰ مل گیا، زندگی بن گئی
واقعی زندگی جب سے ہم کو در مصطفیٰ مل گیا، زندگی بن گئی واقعی زندگی جب سے ہم کو در مصطفیٰ مل گیا، وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہاں، پروردگار خدا کائنات کی نظروں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. کسی نے دیکھا ہے خدا کو؟ نہیں دیکھا نا. یہ شعر سنیں، آخری شعر ہے اور گفتگو بھی ختم ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ کو دیکھا نہیں نا، کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ. تو یہ تھا جو ہے نا، اس تھا کو بس اتنا سا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، مطلب پردے اٹھ گئے مگر سب کے لیے نہیں، کسی کے لیے اٹھے ہیں، اور وہ پردے فقط مصطفیٰ کے لیے اٹھے ہیں. باقی اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، سب کے لیے آج بھی چھپا ہوا ہی ہے. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، فقط حضور نے دیکھا ہے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے. تو ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں بس بتا دیا حضور نے ہے. وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہاں، وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہاں، لو ہمیں اس کا پکا پتہ مل گیا. وہ جو ہے دو جہاں کی نظر سے نہاں، لو ہمیں اس کا پکا پتہ مل گیا. کیونکہ واقف ہیں ہم، کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا. کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا. یہ نہ پوچھو محبت میں کیا مل گیا، یہ نہ پوچھو محبت میں کیا مل گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ایک مرحلہ آخرت کا ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تعالی مجھے آپ کو، ہم سب کو